السلام علیکم، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں TSS خیابان کیمپس DG خان۔ آج میں آپ کو اردو کی پڑھائی رانی ریڈنگ کراؤں گی۔ سب بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں۔ سبق کا نام ہے بادشاہ کون۔ یہ ایک سبق کا نام ہے۔ پینسل ہاتھ میں لے لیجئے، آرام آرام سے میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ میں آپ کو ان کے مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گی۔ تعارف۔ پیارے بچوں، آپ نے بادشاہوں کی بہت سی کہانیاں پڑھی ہوں گی۔ آج آپ جو کہانی پڑھیں گے یہ ہے تو بادشاہ کے بارے میں، مگر یہ بادشاہ انسانوں کا نہیں بلکہ پھلوں کا بادشاہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پھلوں کا بادشاہ کون ہے۔ اب میں آپ کو اس سبق کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ یہ سبق ہے کس چیز کے بارے میں۔ اصل میں یہ سبق پھلوں کے بارے میں ہے کہ پھل آپس میں ایک دوسرے سے اپنی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ مجھ میں ان سے دوسرے سے زیادہ خوبیاں ہیں۔ خیرو، پھل فروش کی دکان پہ سارے پھلوں کے درمیان زبردست تکرار جاری تھی۔ پھل فروش کہتے ہیں پھل بیچنے والے کو، اور تکرار بحث کو۔ بات دراصل اتنی سی تھی کہ جو ہی خیرو نے تمام پھلوں کے درمیان پیلے پیلے اور رسیلے آموں کا ٹوکرا لا کر رکھا تو ایک بڑا سا آم گردن اکڑا کر بولا، لو ساتھیو، میں بازار میں آ چکا ہوں، اب تم سب کی چھٹی، مزے سے یہاں پڑے رہو، میرے ہوتے ہوئے اب تمہیں کون پوچھے گا؟ آخر میں پھلوں کا بادشاہ ہوں۔ بادشاہ ہوں؟ پھلوں کا بادشاہ، بغیر تاج کا بادشاہ بھی کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ پھلوں کا بادشاہ تو میں ہوں۔ دیکھو قدرت نے کیسا پیارا تاج میرے سر پہ سجایا ہوا ہے۔ انار اپنے منہ میاں مٹھو بنا تو انناس کہاں چپ رہنے والا تھا۔ منہ میاں مٹھو بننے کا مطلب ہے اپنی تعریف خود کرنا۔ فوراً گرج کے بولا، یعنی غصے سے بولا، اچھا اگر بات صرف تاج کی ہے تو میرے سر پر تو کئی گنا بڑا تاج ہے، تو پھر تو میں پھلوں کا بادشاہ ہوا، اور یوں بھی میں جسامت میں آم اور انار سے بڑا ہوں۔ انناس کی بات سن کے تربوز دادا کہاں خاموش رہتے، فوراً بولے، ساتھیو جسامت میں تو میں تم سے بڑا ہوں، جسامت مطلب سائز میں، رسیلا اور خوش ذائقہ بھی ہوں، مطلب ذائقے میں تم سب سے اچھا ہوں، اور رس والا پھل ہوں، تو بادشاہ بننا تو میرا حق بنتا ہے نا۔ اب آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہے۔